شیخ صاحب، آپ نے اپنے اسی پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی سے بہت بڑا ہے۔ تو ایک مسلمان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش کی کیفیت ہے، جو حیت ہے، جو اس کا حجم ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے بتا دیا ہے کیا ہم صرف اسی کے اوپر ایمان لائیں گے یا کہ احادیث کے اندر مزید اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو بتایا گیا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنا ایمان رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں ناظرین کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے تاکہ وہ اپنے عقائد کو درست کر سکیں۔ دیکھیے، عرش اور کرسی کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہم دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ غیبیات میں سے ہے، اور غیبیات کے بارے میں اہل سنہ کا ایک ہی قاعدہ اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو بغیر کیفیات کے جیسے ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس طرح اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ جو چیز ہمیں احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بتائی جائے گی ہم اس کو اتنا ہی مانیں گے اور اتنی پر ایمان لائیں گے، اپنی طرف سے ہم اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کریں گے، ہم اس کی کیفیات میں نہیں پڑھیں گے، چونکہ کیفیات میں انسان تب پڑھتا ہے جب اس چیز کو دیکھ رہا ہو، اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم اس پر کما حقو جیسے بتایا گیا اس طرح ایمان لائیں گے۔ اب رہی بات کہ ان کے حجم کی یا کیا کسی حدیث کے اندر یا قرآن کریم کی آیت کے اندر اس کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے، تو قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ اور ایک حدیث میں جو کہ ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش کے اندر اور ذہبی نے علوف کے اندر ذکر کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض، کہتے ہیں کہ یہ عرش جو ہے، کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لوہے کا چھوٹا سا کڑا ہو جسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر رکھا ہو۔ یعنی کرسی جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر یہ ہے وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی جو ہے یہ زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے، لیکن یہ کرسی باوجود زمین و آسمان کے وسیع ہونے کے یہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا حلقہ ہو، چھوٹا سا کڑا ہو لوہے کا، جسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر چھوڑا ہوا ہو، پھینکا ہو۔ آپ اندازہ کریں ایک چھوٹے سے کڑے کی ایک بڑے صحرا کے اندر کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت اور اس کا مقام نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی وسعت کتنی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح حدیث کے اندر یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا الکرسی موضع القدمین، یہ کرسی جو ہے یہ قدمین کی جگہ ہے، یہ قدموں کی، اللہ تعالیٰ کے قدموں کی یہ جگہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر مروی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ قدموں کی جگہ یہ ہے کہ جو زمین و آسمان سے وسیع ہے، تو وہ عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے کڑے کی طرح ہے جو ایک صحرا کے اندر پھینکا ہوا ہو۔ تو آپ یہاں سے اللہ کے عرش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور عرش جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ عرش کی ایک مطلب کہ خاص کیفیت ہے، لیکن ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قیامت کو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے حساب و کتاب کے لیے تو فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حجم ہے، اس کی کیفیت ہے، لیکن ہمیں نہیں بتائی گی وہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں جیسے ہمیں بتایا گیا اس طرح ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔